السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، پارہ نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 14 کے آخر میں ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے ایک مرد کے لیے شادی کرنا حرام۔ اب جب ہم شادی اور نکاح کا اللہ نے تذکرہ کیا تو پارہ نمبر 5 کی ابتدا میں اللہ نے نکاح کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، سب سے پہلی چیز یہ کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات باموالکم، مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرے گا یعنی مہر دے گا۔ نمبر 3 محسنین، یہ جو شادی اور نکاح کا عمل انجام پائے گا اس کے پیچھے مقصد صرف یہ نہ ہو کہ اپنی خواہش کو پوری کرے گا، بلکہ مقصد یہ ہو کہ طویل مدت تک اس کے ساتھ رہنا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، خیر خواہی کے کام کرنا ہے۔ چوتھی شرط جو اللہ نے بیان کی غیر مسافرین، نیت یہ نہ ہو کہ تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دوں گا، نیت یہ نہ ہو کہ تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دوں گا اور اس سے فائدہ اٹھا لوں، میرا کام ہو جائے گا تو چھوڑ دوں گا۔ جیسا کہ شیعوں کے یہاں کیا ہے، متعہ کا طریقہ وہ اپناتے ہیں کہ معمولی سی رقم دے کر کے تھوڑے دن کے لیے کسی عورت سے شادی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا کام انجام پاتا ہے۔ اسلام میں پہلے یہ چیز حلال تھی، لیکن جنگ خیبر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ تو یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات اس میں یہ ہے، اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ گواہ کا ہونا ضروری ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے لڑکا رہے جیسے چاہے لڑکی رہے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے لیو ان ریلیشن شپ والا معاملہ چل رہا ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر تمہارے درمیان تعلق قائم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے نکاح کرو، اور نکاح تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو یہ گواہی دیں کہ ہاں ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے مختصر بات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ساری تفصیل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں، اور ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں پہلے کے لوگوں کے بارے میں بھی بتائے کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر یہ سارے کام کرتے ہوئے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ لیکن اللہ معاف کب کرے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہلکا معاملہ کریں، آسانی کا معاملہ کریں، یعنی اس لیے کہ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ کیا، اور اسی لیے دین آسان ہے، دین کی باتیں آسان ہیں، دین پر عمل کرنا آسان ہے، دین کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہے، بس یہ کہ آپ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیں نماز کا معاملہ ہو، کتنی آسانیاں، ابھی اسی بارے میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے، کتنی آسانیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیے جو ہم آگے جانیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو باطل اور حرام طریقے سے مال کھانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل اور حرام طریقے سے آپس میں دوسرے کا مال مت کھاؤ، چاہے رشوت کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو، دھوکے کا معاملہ ہو، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر بیچنے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ یہ سب حرام راستے ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں جو اللہ نے تجارت تمہارے لیے حلال کی ہے، جو مال تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس کو آپسی رضامندی سے ایک دوسرے سے لو اور ایک دوسرے کو دو، اور اس کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے شرطیں مقرر کر رکھی ہیں ان شرطوں کا خیال رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر مال
اگر دولت کے حوالے سے تمہارے یہاں کمی ہو جائے اور تم کو یہ لگے میری زندگی کیسی گزرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سوچ کر کے اپنے آپ کو قتل مت کر لو، یعنی خودکشی مت کرو، خودکشی مت کرو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ نے فرمایا خودکشی کا راستہ اختیار مت کرو۔ خودکشی یہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے نمٹنے کا حل نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، یعنی انسان مال کے چکر میں کیا کرتا ہے، اپنے کسی خاندان والے کا قتل کر دیتا ہے، مال کے چکر میں اپنے کسی رشتہ دار کا حق کو مانگ لیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور سے نہ صحیح لیکن روحانی اور ذہنی طور سے وہ اپنے اس رشتہ دار کا قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرو اور نہ ہی اپنے کسی رشتہ دار کا مال ہڑپ کر کے اس کا قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے فلاں کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، فلاں کے پاس جو ہے اس کا فلیٹ ہے، پلاٹس ہے اس کے پاس، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ کسی کے بنگلے، کسی کے گھر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد کا اپنا حصہ، اپنا نصیب، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کا اپنا نصیب۔ تمہارا کام کیا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا کرم مانگو، اللہ سے اس کا احسان مانگو، اللہ سے اس کی نعمتیں مانگو، اس لیے کہ کسی کے پاس اگر ہے تو اس نے اپنی محنت سے نہیں، اللہ نے دیا تو ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تمہیں بھی اگر چاہیے تو بجائے کہ کسی کے مال کو، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو پریشان کرو، حسد کا شکار ہو جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز اسی کے پاس ہے، لہٰذا کسی کے سامان کو دیکھ کر کے، کسی کی گاڑی کو، کسی کے گھر کو دیکھ کر کے پریشان مت ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زندگی گزارنے کا فارمولہ سکھایا، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی زندگی کا معاملہ ہو تو تم سے جو کمتر ہے اس کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے دنیاوی معاملات اس کو مت دیکھو، کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ اگر دنیاوی معاملات کے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم اللہ کی کسی بھی نعمت کو حقیر، معمولی اور گھٹیا نہیں سمجھو گے، لیکن اگر اوپر والے کو دیکھو گے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان کی ناشکری کر جاؤ گے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، ہمارے یہاں دیکھیں عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں کے گھر میں وہ ہے، شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہمارے گھر میں بھی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حالانکہ بیچارہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ واقعہ سناؤں میں، ہمارے استاد کا انگلش پڑھاتے تھے ہم لوگ کو، تھوڑے دنیا پرست تھے، تھوڑے ماڈرن ٹائپ کے تھے، تو لیکن انگلش پڑھاتے تھے، نیوزی لینڈ وغیرہ سے انہوں نے جو ہے انگریزی پڑھ رکھی تھی، کورس کر رکھا تھا، اپنی ڈگریاں تھی ان کے پاس، کہتے تھے دنیا میں مبتلا تھا، لیکن میرے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، میرے پاس فور ویلر گاڑی نہیں تھی۔ کہتے ایک مرتبہ میں نکلا اور میں بائک سے نکلا، بائک تھا لیکن میں نے رین کوٹ پہن رکھا تھا، بارش کا زمانہ تھا، ایک جگہ ریڈ لائٹ ہوئی، میں رکا، بائک تھی میرے پاس، اور میں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوں کہ چار پہیے والے فور ویلر گاڑی والے ہیں، بارش بھی ہونے لگی، گرچہ میں نے رین کوٹ پہن رکھا تھا لیکن بارش ہو رہی تھی، چھینٹے مجھ پر پڑ رہے تھے، تو یہ بڑا عجیب سا لگا مجھے۔ میں نے اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فلانے کو دیا، فلانے کو دیا، یہ سارے لوگ چار پہیے کی گاڑی میں ہیں، میں دو پہیے کی گاڑی میں، میرے پاس جو ہے بہت اچھا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہی ہے، یہ بائک ہے، میں ٹو ویلر پر چل کر کے آتا ہوں، میرے پاس چار پہیے، میں شکایتیں اللہ تعالیٰ سے فلاں چیزوں کو لے کر کے کر رہا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا کپڑا پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ اللہ کے نام پر 10 روپے کا نوٹ دے دو، اللہ کے نام پر 10 روپے کا نوٹ دے دو۔ کہنے کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مانگنے والا ایک ایسا بندہ ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، جس کا ایک ہاتھ نہیں، جو خود سے چل کر کے نہیں آ سکتا، جو ویل چیئر پر ہے، اور اس کو کھینچ کر کے لانے والا ایک دوسرا بندہ ہے، اور وہ مجھ سے اللہ کے نام پر 10 روپے کا نوٹ مانگ رہا۔ میں نے کہا عارف تصور کرو، یہ اللہ تعالیٰ تم کو کیسے جب سبق دینا چاہتا
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگریمنٹ اور دھمکی ہے تمہارے لیے کہ عارف اس کو دیکھو، اس کے پاس دو پیر نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے، یہ چل کر کے آ نہیں سکتا، یہ تم سے ہاں تم سے جو تم شکوا کر رہے تھے نا، تم سے اللہ کے نام پر 10 روپے کا نوٹ مانگ رہا ہے، دیکھو تم اچھے ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے، تم اچھے ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ کہتے اسی دن سے مجھے یہ میسج ملا، یہ سبب ملا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزار لینا چاہیے۔ فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس وہ ہے، فلانے کے پاس وہ ہے، شکوے شکایتیں کرنا اور نعمتوں کی ناقدری کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جتنا ہے اسی پر گزارا کر لو، یہ میسج ہے، یہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ بس اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے گھریلو معاملات کے حوالے سے بات بیان کیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، مرد ذمہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کی باڈی میں آپ کے سر کی اہمیت زیادہ ہے، آپ کا ایک ہاتھ نہ ہو تو چلے گا، لیکن سر نہ ہو تو چلے گا نہیں، تو آپ کے دیگر باڈی پارٹس کے مقابلے میں آپ کے اس ہیڈ کی، اس سر کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن باڈی میں سر کی اہمیت گرچہ زیادہ ہے، لیکن کیا ہاتھ کی اہمیت کم ہے؟ کیا ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بالکل اہمیت ہے، آنکھ کی اہمیت ہے، پیر کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی آپ مرد اور عورت کو بھی سمجھیں، گرچہ مرد ذمہ دار ہے، لیکن مرد کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے عورت کی اہمیت کم نہیں ہے، عورت کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اس کو اسی طریقے سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ اگر سارے کے سارے مرد انبیاء تھے تو ان انبیاء کو پیدا کرنے والی خواتین ہی تھی، اگر سارے کے سارے انبیاء مرد تھے تو ان انبیاء کو پیدا کرنے والی خواتین ہیں۔ اگر مردوں کا مقام ہے کہ مرد ذمہ دار ہے عورتوں کے اوپر، تو وہی ماں کا 3 درجہ مقام باپ کے مقابلے میں اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ اگر مرد کی اپنی حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 بیٹیوں کے انتقال پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، 2-3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جہنم حرام ہونے کی بات بیان کی، لیکن بیٹوں کے تعلق سے ایسی کوئی بات اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی۔ تو مرد ذمہ دار ہے، لیکن اس ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسا کہ معاشرہ سمجھتا ہے، جیسا کہ سوسائٹی سمجھتی ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سارے دھوکے بازیاں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت نے مرد کو بھی مقام دیا ہے اور عورت کو بھی اس کا مقام دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرمایا اگر میاں بیوی زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور مرد کو یہ لگے کہ عورت نافرمان ہو گئی ہے، عورت میری بات نہیں مان رہی ہے، تو ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف عورت میں بات نظر آئی تو فوراً طلاق کا لوگ راستہ اختیار کریں گے، اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ فوراً طلاق والا راستہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے پروسیس بتایا کہ کیا کیا تم کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فاٹی کو ہٹنا، نصیحت کرنا ہے کہ ایسا نہیں کرتے، محبت سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، سمجھ گئی تو ٹھیک، ورنہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، اسی کمرے میں رکھو لیکن بستر الگ کر دو، یہاں نہیں سوئے گی، دوسرے بستر پر دے۔ کیوں؟ اس کو احساس ہوگا کہ ابھی تک میرا شوہر مجھے سلا رہا تھا لیکن کوئی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میرا بستر الگ کر دیا گیا۔ اگر ابھی مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وَاضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہو، لیکن یہ مار کیسی ہونی چاہیے، ہلکی مار، نہیں درد ہو نہیں تکلیف ہو، بس احساس دلانے کے لیے کہ جس شوہر نے زندگی بھر ہاتھ نہیں اٹھایا، آج مجھ سے کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے مارا۔ اور علماء نے لکھا ہے تفسیر کے حوالے سے کہ یہ مار مسواک وغیرہ کے ذریعے ہونی چاہیے، ڈنڈے اور لاٹھی کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا، وہ غصے میں آئے تو بس ایک دھڑا شروع ہو جائے، یہ غلط بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مار سکتے ہو لیکن یہ مار ضرباً غیر مبرح ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تکلیف ظاہر نہ ہو، ہاں احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور چوتھا اس نے اللہ نے کیا، اگر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے مسئلہ تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک آدمی مرد کی طرف سے، ایک آدمی مرد کی طرف سے اور ایک آدمی عورت کی طرف سے یہ آئیں گے، بیٹھیں گے، معاملات کو دیکھیں گے، صلح کا راستہ اختیار کریں گے۔
یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اکٹھا رہنا چاہتے ہیں یعنی ان کی نیت اچھی ہے تب تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، لیکن اگر ان کی نیت ساتھ رہنے کی نہیں ہے تب پھر جدائی مقدر ہے۔ یہ ہے پورا طریقہ جو شریعت اسلامیہ میں قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے اور ہمارا معاشرہ اس راستے پر نہیں چلتا، بلکہ پہلی فرصت میں وہ طلاق کا یا خلا کا آپشن اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ، وہ بھی بالقربہ رشتہ داروں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، اور اگر پڑوس میں کوئی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور ہمارا کوئی ساتھی ہے دوست ہے اس کے ساتھ، وابن السبیل مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم جو ہمارے ماتحت ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ان کے ساتھ، مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد شریعت کی آسانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تمہیں جو ہے وضو کرنے کی ضرورت ہے یا تمہیں جو ہے نہانے کی ضرورت ہے، یہ تین مواقع ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ان چاروں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر ان چاروں موقعوں سے تمہیں وضو کرنے یا نہانے کی ضرورت ہے یا تم سفر میں ہو یا بیمار ہو لیکن تم پانی نہیں پا رہے ہو یا پانی تو مل رہا ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہو اور بیمار ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اسلام کی آسانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں، کہا کہ تیمم کر کے کام چلا لو تمہارا کام ہو جائے گا، پاک مٹی پر ہاتھ مارو اس میں پھونکو اور اس کے بعد اسے اپنے چہرے پر مل لو اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر مل لو، اس طریقے سے تمہارا تیمم ہو جائے گا، اور تیمم وضو کی طرف سے بھی کافی ہوگا اور غسل کی طرف سے بھی کافی ہوگا، غسل کی طرف سے بھی کافی ہوگا اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر استعمال کر لیا تو بیمار ہو جائیں گے، مزید بیماری پڑ جائے گی، تو اگر غسل کرنے کی بھی ضرورت ہو تو تیمم اس کی طرف سے بھی کافی ہوگا۔ یہ اسلام کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پھر آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو بہت جلد جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، اور آگ کیسی ہوگی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، ان کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کو ہم چینج کر دیں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہاں سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کتنی حقانیت ہے کہ اللہ نے چمڑی اور کھال چینج کرنے کی بات کیوں کی ہے، اس لیے کہ تکلیف جو ہوتی ہے نا جلنے کی وہ گوشت برداشت نہیں کرتا، وہ چمڑی برداشت کرتی ہے۔ آپ کی چمڑی ہٹا دی جائے اور لاکھ آپ کے گوشت پر آگ رکھ دی جائے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں، یہ سائنسی حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا چمڑی جیسے ہی جلے گی آپ گوشت تک پہنچے گا اس سے پہلے ہی ہم چمڑی کو تبدیل کر دیں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہاں پر چمڑی جلنے کی اور چمڑی چینج کرنے کی بات کی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے ذمہ داروں کے حوالے کر دو۔ اب اس چیز کو اگر ہم آج اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیں تو دین کے حوالے سے بھی امانتیں ذمہ دار تک نہیں پہنچ رہی، جس کو دین کی شریعت کی کوئی بات معلوم نہیں ہے وہ بھی اٹھ کر کے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا، وہ بھی جو اس راستے میں لگ گیا ہو۔ دیکھیے ابھی کل پرسوں کی بات، ایک صاحب بہت بڑے دائی آپ کے حیدرآباد میں رہتے ہیں، بہت بڑے دائی لیکن نہ عالم ہے نہ علماء سے تعلق ہے، کیا کہتے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے کہ اگر جان بوجھ کر کے آپ روزے کی حالت میں تھوک نکل لو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کون سی حدیث میں، کون سے قرآن کی آیت میں، کون سے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ جان بوجھ کر کے تھوک نکل لو تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لیکن بس لوگوں کو کام کرنا ہے۔ یہ دین امانت ہے، یہ دین امانت ہے، اور یہ امانت اس کے جو ذمہ دار ہیں جو اہل ہیں انہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے،
اس لیے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، صحابہ کا منہج جانتے ہیں، صحابہ کا فہم، صحابہ کی سمجھ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جا کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ڈر کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ورنہ امام مالک رحمہ اللہ جیسا عظیم محدث، جیسا عظیم امام 40 سوال ہو اور 36 سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں۔ دوسرے علاقے سے سفر کر کے لوگ آئے کہ چلے امام مالک کا بڑا نام ہے، سوال کریں گے، پوچھیں گے، فتویٰ طلب کریں گے۔ 40 سوال لے کر کے آئے، 4 کا جواب دیا، 36 کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار کر کے آپ جا رہے ہیں؟ تو کہا ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا، 40 سوال لے کر کے لوگ آئے تھے، میں نے 4 کا جواب دے دیا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ 4 اگر 4 جواب میں سے وہ جواب غلط ہوا تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ امام مالک تم نے جواب کیسے دیا؟ اور آج دیکھیں باقاعدہ ٹائٹل لگتا آسک بردر فلاں، آسک فلاں، آسک فلاں۔ علم نہیں ہے، قرآن حدیث کی باتیں صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے جو قرآن کی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے کو تو نہ تجوید کا پتہ ہے، نہ مخرج کا پتہ ہے، نہ ہی قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ دو لائنیں پہلو آپ پڑھنے کے لیے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائیں۔ کسی انجینئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ، کسی ڈاکٹر کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، کسی وکیل کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے جو ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ دین امانت ہے، چاہے دین کی امانت ہو یا دنیا کی امانت ہو، وہ امانت اس کے ذمہ دار تک اور اس کے حقدار تک پہنچنی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا۔ اسی لیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر یہ ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف جائے، یہ ہے سب قانون۔ اور ہمارے یہاں بغل والے ملک میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 20 رکعت کا ثبوت نہیں، 20 رکعت کا ثبوت نہیں، ثبوت 8 رکعت کا ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے جو ہے علماء کرتے چلے آئے 20 رکعت، اس لیے ہم 20 رکعت ہی پڑھیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ایک طرف تم مان رہے ہو کہ 20 کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے علماء کی مانیں گے۔ علماء، ذمہ داران، سلف، جو کچھ بھی ان کا ایک فارمولہ تھا، ایک اصول تھا، ہماری جو بھی بات حدیث کے خلاف ہو، نبی کے طریقے کے خلاف، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو پکڑنے میں، اس کو پڑھنے میں، کسی کو سمجھنے میں نجات ہے۔ اگر علماء کہیں غلطی کر جائے تو اپنی غلطی سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے کہا اختلاف کی صورت میں ذمہ داروں کی بات آپ کو نہیں ماننا، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف آپ پلٹ کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بیان کی، کہا اگر ایمان والے ہو اور ایمان والا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں فیصل ماننا پڑے گا، جج ماننا پڑے گا، فاصل ماننا پڑے گا۔ نبی کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور قبول کیسے کرو گے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ذرہ برابر اپنے دل میں حرج محسوس کریں گے، کیا بات ہوئی، یہ کون سا فیصلہ نبی نے کر دیا، ذرہ برابر۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی نے جیسا فیصلہ سنایا ہے ایسے ہی اس کو مان لینا ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی، کجی، انحراف، نقص اور اس قسم کا معاملہ ہوگا تو آپ کے ایمان میں خلل اور کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے بڑی خوبی بیان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو خیر ملتا ہے نا، جو اچھائیاں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، ان میں سے اکثر نعمتیں آپ نے نہیں مانگا ہے، اس کے باوجود اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا قانون دیکھیں کہ جب بھلائی سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو آپ چاہے مانگے چاہے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے تو کافر بھی کھا رہا، پی رہا، جی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کے آنے کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ، کوئی غلطی کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں ڈالے گا۔ بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نماز پڑھو، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کھا رہے ہیں، جی رہے، مست کی زندگی ہے ان کی۔ بھلائی کے ملنے کے لیے آپ بھلائی کریں ضروری نہیں ہے اللہ کے ہاں، لیکن
مصیبت آپ کی زندگی میں آئے اس کے لیے قانون ہے کہ آپ کوئی غلطی کریں گے، کوئی گناہ کریں گے، آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تمہارے پاس خیر آتا ہے، اچھائی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے نا وہ آپ کی اپنی طرف سے، اس میں آپ کی غلطی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ مانگے نہ مانگے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اسی لیے جب تک آپ گناہ نہ کریں تب تک آپ کو سزا بھی نہیں دیتا، تب تک آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف بھی نہیں آتی، اور اس میں بھی آپ کے اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے تو تمہارے گناہوں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ نے بیان کیا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کہیں سے کوئی خبر آئی، بنا تحقیق کیے، بنا علماء سے، ذمہ داروں سے رابطہ کیے، فوراً نشر کرنا شروع کر دیتے، فوراً فارورڈ کرنا، فوراً شیئر کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی خوف کی بات ان کے پاس آتی ہے نا تو فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا چلتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں، وہ ویڈیو بہت سے زمان، ابھی کوئی واقعہ ہوا، مان لیا کوئی واقعہ ہوا، لیکن اسی واقعے میں 5 سال پہلے والا واقعہ بھی ملا کر کے لوگ شیئر کرتے ہیں۔ 5 سال پہلے والی ویڈیو بھی شیئر کیا، فلاں جگہ ان کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، اور پھر خوف کا ماحول لوگ بناتے ہیں، خوف کا ماحول بناتے ہیں، پھر جو فلاں علاقے والے ڈرتے ہیں، فلاں علاقے والے ڈرتے ہیں۔ اس قسم کا ماحول جب بنتا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگ سمجھ کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، بس جس کے پاس جو آیا اللہ وسلم، اچھا برا جو بھی آیا اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس معاملے کو دین کی طرف، دین کے مسئلے کی طرف لے کر کے آتے یا ذمہ داروں سے مل کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے تو کوئی نہ کوئی حل اللہ رب العالمین ضرور ان کو دے دیتا۔ تو کبھی بھی اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو تو بجائے انفرادی طور سے فیصلہ کرنے کے، ذمہ داروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے اور اسی کے مطابق پورے علاقے کے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ ایک غلطی کرتا ہے اور اس کی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی نقصان برداشت کرتی ہے۔ یہ بہت دفعہ اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، لہٰذا اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سلام کا قاعدہ بیان کیا، سلام کرنے کا کیا قاعدہ، کیا قانون ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم سے سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے اچھے سے جواب دو۔ کیا قاعدہ ہے؟ سلام کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اچھا، اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آئے سلام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 جواب دیں، ایک بندہ جواب دیا کافی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں فلاں نے تو جواب نہیں دیا، ارے بھائی ایک نے جواب دے دیا کافی ہو گیا، کافی ہو گیا۔ اچھا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ، ہمارے لوگ یہ سمجھتے بعض دفعہ کوئی ذمہ دار ہے، بعض دفعہ کوئی عالم بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی سیٹ صاحب ہے، بعض دفعہ کوئی مالدار ہے، تو پاس سے کوئی گزرا سلام، اس نے سلام نہیں کیا، چلو اس کی غلطی مان، اس نے سلام نہیں کیا تو شکوے کرتے ہیں کہ فلاں نے تو سلام ہی نہیں کرتے۔ ارے وہ نہیں کرتا، آپ تو کر لو، آپ تو کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں سے سلام کرتے تھے، بچوں سے سلام کر لیا کرتے تھے۔ بٹ حالانکہ قاعدہ آپ نے بتایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، گزرنے والا چلے مطلب والمار قائد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے گا، سوار پر جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے گا، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے گا۔ یہ قاعدے کو اصول بیان کیا ہے، لیکن اس میں شکوہ کرنا کہ آپ شکوہ کریں فلاں سلام نہیں کرتے، آپ کر لو، آپ کرو۔ اور ایک بات، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہہ کر بیان کیا، فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا، فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،
اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب وہ کام تم کر لو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. کہا بتائیے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو. اچھا ایک بات یہاں پر اس آیت کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی آپ سے سلام کرے نا تو اس سے اچھی طریقے سے آپ سلام کا جواب دیجیے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ سے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اچھے سے جواب دیں. کوئی آپ سے ہنس کر کے سلام کرتا ہے، آپ اور اچھی طریقے سے اور زیادہ اچھے انداز میں آپ اس سے سلام کریں، سلام کا جواب دیں. کوئی آپ سے بنا مسکرائے سلام کرتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے مسکرا کر کے جو ہے اس کو جواب دیں. یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا. اور اپنے گھر میں جائیں، دوسرے کے گھر میں جائیں، سلام کر کے داخل ہو. سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. شرمانا نہیں چاہیے. تھوڑا اونچی آواز کر دیں گے تبھی کوئی حرج نہیں. یہ دعا ہے، ایک دوسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس تحفے کو ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے. آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے دیت وغیرہ کے مسائل ذکر کیے ہیں کہ اسلامی قانون اگر ہے کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، کسی کے ہاتھ سے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پورا قانون اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہاں ایک چیز میں بیان کروں کہ اسلامی شریعت نے قانون یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگر گھر والے کہیں کہ ہم قتل نہیں کریں گے تو جرمانہ لیں گے، دیت لیں گے. یہ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. پہلے 10 اونٹ تھی، پھر 100 اونٹ ہوگی. کیسے؟ اس سلسلے میں واقعہ، وہ واقعہ کیا ہے؟ عبد المطلب کا. کون ہے عبد المطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. یہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا زمزم کا کنواں بالکل پڑ گیا، بالکل اس کا نام و نشان نہیں ہے. اس لیے کہ جرہم قبیلہ جب آ کر کے مکہ میں آباد ہوا تو پھر دوبارہ جب چلا گیا تو اس نے زمزم کے کنویں وغیرہ کو پاٹ دیا. اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ کنویں کو کھود رہے ہیں اور اس کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کی کھدائی شروع کی اور کنواں پھر سے جو ہے دوبارہ چالو ہو گیا، زمزم کا پانی آنے لگا. اسی موقع سے انہوں نے نظر مانی، منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو اس میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 10 بیٹے ہوئے. 10 بیٹے ہوئے، 10 کے 10 بیٹے ہوئے. تو لوگوں نے یاد دلایا یا ان کو یاد آیا کہ آپ نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی، پوری کریں. ٹھیک ہے، پوری کروں. اب پوری کرنے کی باری آئی تو چٹھی اڑائی گئی، قرآن نازل کی گئی، بھائی کس کو ذبح کریں، کس کو جو ہے کس کی قربانی دیں. تو جب چٹھی اٹھائی گئی تو عبداللہ کا نام آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا، نبی کے ابا کا نام آ گیا. اب نبی کے ابا سے سارے لوگ بڑی محبت کرتے تھے. نبی پیدا تو نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. تو سارے لوگوں کو بڑی خود عبد المطلب کو بڑی محبت تھی. تو خاندان والے آگے کہ ایسا کیسے آپ ہمارے بچے کو قتل کریں گے، قربان کریں گے، ایسا کیسے ہم قربان ہونے دیں گے. تو کہا کہ بھائی میری نظر ہے، میری منت ہے، نام بھی عبداللہ کا آیا، پوری کرنا ہے. تو کہا کوئی اور راستہ اختیار کرو. تو ایک عرافہ کے پاس گئے. عرافہ یعنی ایک خاتون تھی جو لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرتی تھی، مطلب جس کو آج آپ سمجھ لیں پاکیز کہہ لیں یا کاہن کہہ لیں، نجومی کہہ لیں، بابا کہہ لیں، جو بھی دھانی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. تو اس کے پاس گئے، کہا بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کوئی حل بتائیے. اس نے کہا ایک حل ہے. کہا کیا حل ہے؟ کہا 2 چٹھی اڑاؤ. ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک چٹھی میں 10 اونٹ کا نام لکھو. 10 اونٹ جس کا نام آ گیا اس کی قربانی. اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ، پھر عبداللہ کا نام آتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ. ایسے ایسے کرتے کرتے جب تک اونٹوں کا نام نہ ہو جائے تب تک جو ہے یہ سلسلہ چالو ہو. میں کہا بہت اچھا راستہ. گئے، چٹھی اڑائی گئی، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ بڑھایا، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ بڑھایا، پھر عبداللہ کا نام آیا، 10 اونٹ. ایسا کرتے کرتے 100 اونٹ تک جب پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد جا کر کے اونٹوں کا نام آیا. اس طریقے سے عبداللہ بچ گئے اور 100 اونٹ عبد المطلب نے اپنے بچے کی طرف سے اپنی منت پوری کرنے کے لیے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے. اللہ نے تو 100 اونٹ قربان کیا.
وہیں سے کسی جان کو قتل کرنے کی دیت یہ مقرر کر دی گئی زمانے جاہلیت میں بھی، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور مقتول کے گھر والے بدلے میں قاتل کو مارنا نہیں چاہتے ہیں تو قاتل 100 اونٹ کی دیت اس مقتول کے گھر والوں کو ادا کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابا ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا تھا اللہ کے حکم پر، اور عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، لیکن بعد میں قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام آ گیا۔ تو یہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں شریعت نے کیسی کیسی آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ سفر میں نکلیں تو سفر میں آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک آسانی ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ آپ نے ساکس پہن رکھا، موزہ پہن رکھا تو 3 دن تک اس موزے پر مسا کر سکتے ہیں۔ تیسری آسانی یہ ہے کہ آپ جو ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور آسانی یہ ہے کہ آپ کے لیے سنتیں معاف ہیں، سنتیں آپ کے لیے وہاں معاف ہیں۔ ایک اور آسانی اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے قبلے کا ایک اندازہ کر کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد آپ کی گاڑی، آپ کی سواری کسی بھی طرف چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اندازہ کر بھی لیا کہ بھائی یہ قبلہ ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اس کے بعد آپ کی سواری کہیں چلی جائے کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری آسانیاں شریعت نے رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے جو اس دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ دین آسانی کا نام ہے، دین میں زبردستی کا یہ سختی والا کوئی معاملہ نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن وہاں بھی آسانی اللہ نے رکھی ہے کہ بھائی ایک جو ہے ایک جماعت دشمنوں سے لڑے گی اور دوسری جماعت امام کے ساتھ نماز ادا کرے گی۔ یہ پوری ترتیب اللہ رب العالمین نے مقرر ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، ہاں نماز کے اندر اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں کہ اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے۔ اسی لیے نبی نے کہا کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي، کھڑے ہو کر نماز پڑھو نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے اشارے سے نماز ادا کر دو، لیکن نماز تمہیں ادا کرنا ہے، نماز معاف۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ ٹائم پر فرض ہے اور جماعت کے ساتھ مردوں پر فرض ہے، مردوں پر جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اگر اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جماعت کے ساتھ فرض ہے، یہ نہیں کہ بھائی اذان ہو گئی اپنے گھر میں پڑھ لو، وقت پر پڑھ رہا ہوں، ٹائم پر پڑھ رہا ہوں، ساری شرطوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ مسجد میں نہیں آ کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں کمی ہے، آپ کی نماز میں خلل ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے مردوں پر، عورتوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھے، ٹھیک ہے نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں انتظام ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آدھی کی خواتین نماز ادا کرتی تھی، تو نماز جماعت کے ساتھ مقررہ وقتوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون طے کیا۔ نمبر 1 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا كُسِبَ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ اللہ نے کہا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر گناہ آپ نے کیا ہے تو آپ ہی کو اس کا گناہ ملے گا، اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی، اس کا انجام آپ ہی کے اوپر آئے گا۔ ہمارے یہاں کیا لوگ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، غلط کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یہ نہایت ہی غلط جملہ ہے، یہ نہایت ہی غلط جملہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، کسی کی بہن کے ساتھ کرو گے تو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ یہ بہت غلط جملہ ہے۔ بھائی کروں گا میں اور بھرے گی میری بیٹی، بھرے گی میری بہن، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، شریعت کا قانون ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں گناہ کروں گا تو اس کا انجام، اس کا وبال میرے اوپر آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا اچھا ہے، کون گنہگار ہے، کون کس نے کون سا کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی سزا میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری بیوی کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے گنہگار ہونے کا اثر ان کی زندگی میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، گھر والے جیسے ہوتے ہیں ویسے دیگر لوگ ہوتے ہیں۔
اثر کیا سکتا ہے، لیکن اس کی سزا ان کو دی جائے، یہ ایسی بات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، گناہ کر لیا اس نے، اور اس نے اس گناہ میں پھینکنا کسی اور کے ساتھ چھوڑ دیا، میں نے تو نہیں کیا، فلانے نے کیا، اللہ کہتے ہیں فقط احتمل بہتانا و اثما مبینا، گویا کہ یہ بہتان لگا رہا ہے، اور شریعت میں بہتان کی سزا یہ ہے، الزام لگانے کی سزا یہ ہے کہ ایسے بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ پھر منہج سلف کا، منہج صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ وہ فالو کرے، بھائی فلانے پیر صاحب کا، فلانے امام صاحب کا، فلانے امام صاحب کی سمجھ ان کی فقہ کے مطابق ہم چلیں گے، تو اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جدھر جائے گا ہم اس کو ادھر لے کر چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ۔ پتہ کیا چلا؟ کامیابی کے لیے نبی کا دین اور صحابہ کا منہج، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ جس نے نبی کے دین کو تو لیا لیکن صحابہ کا منہج نہیں لیا، وہ بھی غلط راستے پر جانے والا، اور جس نے صحابہ کا منہج تو لیا لیکن نبی کا راستہ چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں وہ بھی گمراہی کے راستے پر جائے گا۔ نجات کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک اور بات بیان کرتے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، بعض دفعہ کیا تصور آتا ہے کہ بھائی یہ فلانے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، فلانے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ اللہ کی نظر میں قانون کیا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، جو بھی نیک عمل کرے، ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، تو دونوں کے بارے میں یہ اللہ نے نتیجہ اور رزلٹ بتایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہو، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر مرد نیک کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، عورت نیک کام کرے گی اس کا بدلہ اس کو ملے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت نیکی کرے تو مرد کو ٹرانسفر ہو جائے گا، مرد نیکی کرے تو عورت کو ٹرانسفر ہو جائے گا، نہیں، میں عمل کر رہا ہوں تو میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا۔ ہاں وہ کام مجھے کسی اور نے بتایا تھا تو میرے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی نیکی ملے گی، جیسا کہ اللہ کا قانون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ میں آپ کو کوئی نیکی بتا دوں، آپ کرنے لگے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خاندانی معاملات میں چاہے میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بھائیوں کا مسئلہ ہو، بھائی بہن کا مسئلہ ہو، بیٹے اور باپ کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، اللہ نے کہا اگر صلح کا راستہ اختیار کرتے ہو تو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے، بھائی معاملہ نپٹا لو۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ چھوٹی سی بات کو لے کر کے تو بھائیوں میں کئی سالوں تک ناراضگی چلتی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ناراضگی چلتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ناراضگی کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے۔ کوئی یہ بہت غلط بات ہے بھائی، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ناک کا اور ادا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بس دفعہ کیا ہوتا ہے وہ اس نے ایسا کیسے کیا، میرے ساتھ کیسا کر گیا، ارے بھائی انسان تھا آپ کے ساتھ کر گیا، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو آپ کو انسان ہے، آپ کے ساتھ اس نے غلطی کی، اور غلطی کی بعض دفعہ کیسی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے تو جھگڑا اس بات پر ہو جاتا ہے انہوں نے موبائل نہیں دکھایا، یہ اس نے جو ہے کھانے میں زیادہ نمک ڈال دیا، یہ اس نے بچے کو صحیح ٹائم پر تیار نہیں کیا، مطلب چھوٹی سی معمولی سی بات جس کا حل نکل سکتا ہے اس کی بنا پر طلاق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دعویٰ سینٹر ہے، ایسے مسائل روزانہ آتے ہیں، فون آ جاتا ہے بھائی شوہر نے طلاق دے دیا، کس بات پر طلاق دیا، وہ میں نے ان کی بات کو نہیں سنا، ایک جو ہے فون آیا تھا ان کا میں نے ریسیو نہیں کیا، ٹائم پر ریسیو نہیں کر سکی، کپڑے دھل رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، یا موبائل سائلنٹ تھا سن نہیں سکی، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ کون سی بات ہے طلاق دینے کی؟ اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار ہے، ارے اس نے کیسے تیرا فون نہیں اٹھایا، کیسے تیرا فون اس نے نہیں اٹھایا؟ کوئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اچھا اپنے تعلق سے انسان کا نظریہ کیسا ہوتا ہے؟
میں غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیا جائے، اور سامنے والے کے تعلق سے سامنے والا غلطی کرے تو ارے معافی کا مستحق نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا صلح کا راستہ کیا ہے. تو بھائی معاملہ نپٹا لو، بیٹھو، بات چیت کرو اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو. 2-4 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو تو پھولوں کی مانند، بگڑو تو خوشبو بن کر. محبتیں لٹانا چاہیے، محبتوں کا کاروبار کرنا چاہیے، نفرتوں کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ نفرت ہی پھیلاتے ہیں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان. عورتوں کے ہر ایک قسم کے مسائل ہیں کہ یہاں جائیں گے تو ان کی چغلی، وہاں جائیں گے تو ان کی چغلی، ان کی غیبت، وہ فلانے کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں. کیا کریں گے یہ سب کر کے؟ آپ بھائی نیکیاں آپ کی ضائع ہو رہی ہیں، آپ کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. معاملات کو حل کرنا سیکھیں، معاملات کو بڑھانے سے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں. آپ ٹینشن میں جائیں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، مختلف طرح کی بیماریاں اور پریشانیوں کے آپ شکار ہو جائیں گے. آخر کی 2 باتیں بتا کر بات شروع کریں گے. ایک بات، منافقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور منافقوں کی صفات اللہ نے بیان کی. فرمایا منافقین ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو ایمان والوں کی جیسا کرتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافروں، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کیسے دھوکہ دیتا ہے کسی کو؟ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے پٹی پڑھانا، یعنی کچھ نہ کچھ کرنا. اب منافقین کو سزا دنیا میں نہیں دی گئی اور انہوں نے یہ سمجھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اب تو بڑے اچھے ہیں، اگر برے ہوتے تو ہمارے اوپر سزا آتی، کوئی عذاب آتا. تو یہی دھوکہ ہے اصل میں اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں نہیں ملا لیکن آخرت میں سزا ہی سزا ہے ان کے لیے. پھر اللہ نے اور صفات بیان کی کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ منافقت کی ایک نشانی ہے. اگر کسی کے اندر ہے تو دیکھیں نماز پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ارے نہیں گیا تو ابھی میرا ساتھی بولے گا کہ تو نماز پڑھ نہیں آیا، پوچھے گا. اس پوچھنا اچھی نیت کے ساتھ اچھی بات ہے، لیکن دوست کے لیے نماز کو چلے جانا کہ دوست پوچھے گا چلے جاؤ، ورنہ جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو یہ دکھاوا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، فرمایا اگر کوئی کسی کو دکھانے یعنی کوئی سامنے موجود ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے آپ نماز اپنے معمول سے ہٹ کر کے زیادہ اچھی پڑھنے لگے، زیادہ دیر تک سجدے کریں کہ ارے سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ ارے تو بڑا لمبا لمبا سجدہ کرتا ہے. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں. تو منافقین یہی کرتے تھے کہ ایک تو نماز میں سستی کے ساتھ آتے تھے، دوسرے آتے اس لیے تھے تاکہ کوئی دیکھے گا تو یہ بڑا اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور تیسری چیز اللہ نے بیان کی کہ یہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. آپ بھی اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کے اندر بھی تو منافقت کی نشانی نہیں ہے. اللہ کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، صبح شام رات کو سوتے وقت، صبح اٹھنے کے بعد جو بھی معمولات ہیں تمام اللہ کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ مردہ ہے. پھر ایک اور چیز اللہ نے کہا مذبذبین بین ذلک، یہ دو جو ہے ایک دو طرف کی چیزوں کے درمیان میں، نہ ادھر کو جاتے ہیں نہ ادھر کو، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرف ہے، ادھر کے ہیں یا ادھر کے. پھر نتیجہ اللہ نے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رہیں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور منافقوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں یہ سوچ رہے تھے بڑا اچھا کیا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈال دے گا اور ان کی رسوائی کے لیے جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں، نچلے والے حصے میں ان کو ڈال دیا جائے گا. آخری بات بڑی محبت کے ساتھ 12 نمبر 5 کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم دو کام کرو، دو کام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھو. دو چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہیں، ایمان اور شکر. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کھانا دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے جسم دیا تو جسم کا حق ادا کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں. کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، بھوک برداشت نہیں ہوتی،
بھئی جس نے دیا ہے تو اس کے شکر کے طور پر کم سے کم یہ روزے رکھیں نا، یہ شکر ہے. ایمان اور شکر اگر ہمارے اندر ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے گا ہی. تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، اور اس پر بھی اگر یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں، تو اللہ کے وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی اور آپ کے شکر ادا کرنے کی قدر کرے گا. آپ کے اس عمل پر آپ کو اور دے گا. جیسے کہ اللہ نے کیا کہا، شکر تم لازم کرو، شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور دوں گا. لیکن اگر میں شکر کیے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا اور عذاب میں ڈال دوں گا. تو اللہ وکان اللہ شاکرا، اللہ آپ کے شکر ادا کرنے کی عبادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. اور علیما، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون شکر گزار بنتا ہے، کون ناشکرا ہے، کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے، کون کفر والا ہے. دو چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں، اللہ کی طرف سے آپ عذاب سے بچے رہیں گے. اللہ پر ہر صورت میں ایمان رکھیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر، ہر قسم کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں. رب العالمین ہم سبھی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اپنی جانب سے ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.